کہ اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے ایسے ایسے علاقے بنائے نے جنہ علاقیاں نوں ویکھ کے بندے دا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اینا علاقیاں وال کوئی آ جائے پہاڑی بندہ، تواڈی گندم ویکھ کے، چاول دی فصل ویکھ کے، مکی ویکھ کے، آلو کچالو ویکھ کے ایک مہربانی کرو ایک ٹائم تھوڑا دوسرا گوڈے چھٹو جی نہیں میں تقریر نہیں کرنی، کم از کم فرنٹ تے بیٹھ تے گوڈے نہ پڑے ہیں ایک تے ویسے بھی اللہ دا گھر ہے گئی نہیں۔ دوسرا ویسے بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے، بندہ اس طرح گوڈے پڑ لے انشاءاللہ کدھر بھی جاتے ہیں، ان میں تھوڑی سستی آ جاتی ہے جس کی وجہ تو ڈرائیور کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ دوستو آئے نت روز لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی گھروں نکل رہے ہے بیگ پکڑ کے، رات نو کہندا ہے گھر والے کہ میرے سفر کی تیاری کر دینا، کتنے جانا ہے جی میں لاہور دا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے تو کدھر چلنا ہے، یہ کہندا میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کوئی کہندا میں کراچی جا رہا ہوں، ہر ایک بندے دا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے، سفر دا مقصد بھی سفر کا مقصد بھی اپنا اپنا ہوتا ہے، یا انج سمجھ لو کہ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے ایسے ایسے علاقے بنائے نے جنہ علاقیاں نوں ویکھ کے بندے دا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اینا علاقیاں وال کوئی آ جائے پہاڑی بندہ، تواڈی گندم ویکھ کے، چاول دی فصل ویکھ کے، مکی ویکھ کے، آلو کچالو ویکھ کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں زمین دا ایک انچ بھی اینا خالی نہیں رہن دیندے پے کہ جیڑا خالی پیا ہوئے ساری زمین ہی سر سبز۔ سبحان اللہ۔ ایتھے بڑا خوش ہوتا ہے، جو ہور بندہ ٹر جائے مری دے پہاڑاں تے چلا جائے بڑا ایک منظر پیش کر دے، جے بندہ ہو رکے سماعت چلا دے اتے سیباں دے باغ، اخروٹ دے باغ، ناشپاتی، منہ پانی تو نہیں آ رہا آنا چاہیے، آنا چاہیے کیوں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے میں تو تھوڑا کرنا مسکرانا تو ہسانا مقصد تھوڑا کھڑکا کر کو لما تاکہ تو سے خوش ہو جاؤ تھوڑا یہ سیباں دے باغ، امرود، کیلے، ناشپاتی، اخروٹ، بادام، کنو، آم، ربا تو کتنا سونے کتنی سونی زمین بنائی، اللہ فرماتے نے چپ کر، اے ساری زمین سارے باغات اے ساری کائنات دی حسن و خوبی، ساری کائنات دا حسن ایک پاسے، جیڑا حسن میں مکے تے مدینے وچ رکھا ہے ان دے حسن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے کائنات دی حسن و خوبی ہے جیڑا اصل حسن ہے وہ اللہ نے یا اپنے گھر وچ رکھا ہے یا اپنے محبوب دے گھر وچ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا میں ایک اور جملہ دیا، سبحان اللہ۔ اے ساری کائنات دا حسن سکون یا اپنے گھر وچ یا اما عائشہ دے حجرے وچ رکھا ہے اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ اج اسی سارے مل کے بھائی حسن صاحب تے بھائی اختر صاحب میاں سفر دیاں تیاریاں کروا کے سارے مل بلا کے رخصت کر رہے ہیں، توجہ کرنا اسی پوچھنا چاہنے ہیں بھائی جان کتھے چلے ہو تے جواب سننا، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب میں بڑا خوش
نصیب کہ میں اج پہلی باری کراچی دا سفر کرن لگا میں اینے وڈے شہر نو ویکھاں گا اوتھوں دیاں گلیاں نو ویکھاں گا میں اوتھوں دے پارک دیاں سیراں کراں گا نہیں نہیں بندہ کہندا ہے مولوی صاحب میں کراچی جا رہا ہاں تے اوتھے جا کے میں سمندر دیاں سیراں کراں گا او میں قربان جاواں میں انہاں خوش نصیب مسافراں تو جڑے اج ایتھے بیٹھ کے تیاری کر رہے نے تے تیاری کر کے کہندے نے کہ جلدی کرو اج اسی اس شہر دا سفر کرنا چاہتے ہیں جس شہر دے بارے اللہ دا قرآن کی کہتا ہے فرمایا نہیں میں تنوں اور تھوڑا جہا پیچھے لے جاواں اج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اج جدوں مکے دیاں گلیاں تے قدم رکھیا تے مکے شہر دے اندر داخل ہوئے نے تے جدوں کالے پہاڑ ویکھے کہندے نے پروردگار اے زمین ہے جتے شہر کوئی نہیں جتے سٹی تے گاؤں کوئی نہیں ربا ایتھے تے مینوں بازار نظر نہیں پیا آندا مینوں ایتھے تے پانی بھی نظر نہیں پیا آندا مینوں ایتھے کوئی غلہ منڈی نظر نہیں پیا آندی ایتھے بازار کوئی نہیں غلہ منڈی کوئی نہیں ایتھے کچھ بھی کوئی نہیں تے اللہ دے سامنے دامن پھیلا دیتا تے کہن لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع تھوڑی ایکو کام کرو تے میں گل سمجھاواں اللہ فرماندے نے ابراہیم اج تو کہنے اس زمین دے پہاڑ کالے پہاڑ نے ایتھے بازار کوئی نہیں کچھ بھی کوئی نہیں تے اللہ فرماندے نے ایک وقت ایسا آن والا ہے اللہ فرماندے نے ابراہیم مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی ایتھے او گلیاں نے توجہ کرنا ایتھے او پہاڑ نے اے او مکہ شہر او مکہ ہے کہ جنوں ترسن لئی میرے بندے نے ترسنا ہے جنی زیارت لئی بھائی اختر طرف دے نظر پہ آندے نے بھائی حسن صاحب طرف دے نظر پہ آندے نے اج مولوی صاحب تے تاوی طرف دا ہے اج زمیندار تے دعا کردا نظر آندا ہے اج کوئی وڈیرا ہے زمیندار یا غریب ہر دی زبان تے دعا جاری ہے ربا مینوں مرن تو پہلے اپنا گھر دکھا دیں تے پیارے محمد دا دربار دکھا چل میں اتھو احرام بنیا توجہ کرنا سارے عمرہ کرن والی ٹیم نے احرام بنیا تے اسی پوچھ لیا بھائی اختر صاحب بھائی حسن صاحب کتے چلے ہو تے میں انج لگدا ہے جواب دیندے نے کہ اسی اس شہر نو چلے ہاں جس شہر نو ویکھ کے لوگ تڑپ کے کہندے نے کہ مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے نہیں میں نہیں سبحان اللہ نہ کدے شعر نہیں پڑھیا کڑاکے والی سبحان اللہ کرو نہیں جنہاں نو مکے تے مدینے نال جتنا پیار ہے تڑپ کے سبحان اللہ بولو میرا شعر سننا تے سمجھ آئے گا انشاءاللہ مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے
بس دریا سونا کونین دا والی اتھے بس دریا سونا او میاں لوگ توجہ کرنا لوگ کہتے ہیں میاں میں اس شہر جانا ہے کیڑے شہر جانا ہے کہتے ہیں اے وزیر اعظم دا گھر ہے میں بھی اتنے جاواں گا تے لوکاں نوں بڑے شوق نال دسدا ہے کہ میاں میرا اس سوسائٹی دے اندر گھر ہے جس سوسائٹی وچ وزیر اعظم رہندا ہے میرے کول کوئی پتہ تے ایڈریس پوچھے میں بھی ذرا فخر نال کہنا وا کہ میاں میں MNA صاحب دے بستی وچ رہنا وا کوئی کہندا ہے میرا پڑوسی ایسی ہے میں اس زمین دے اندر رہنا وا جس زمین دے اندر صدر دے وزیر اعظم دا گھر ہے توجہ کرنا جس سوسائٹی وچ وزیر اعظم رہندا ہوے اس سوسائٹی دا بڑا مقام ہے جس محلے وچ صدر رہندا ہوے اس محلے دی تے بڑی شان ہے او پیڑے والے کھوہ دے رہن والیا ذرا اپنے ضمیر نو جج بنانا تے اپنے دل کو پوچھ کے فیصلہ کرنا اس شہر دا مقام کی ہوئے گا جتھے آمنہ دے چن نے اپنے قدم لائے نے آمنہ دے چن نے قدم لائے نے تے انہاں قدماں دی زمین نو ویکھ کے اللہ دا قرآن بھی تڑپ اٹھیا اللہ فرماتے نے اے او گلیاں نے اے او بازار نے اے او گلیاں نے جتھے سارے نبیاں دے امام نے تلوے لائے نے اے او گلیاں نے اے او سوسائٹی ہے اے او ٹاؤن ہے اے او شہر ہے جتھے میرے گالی کملی والے نے تلوے لائے نے تے یارو توجہ کرنا جنہ گلیاں وچ محبوب نے قدم لائے نے پھر انہاں گلیاں نو اللہ فرماندے نے میں اینو سٹی نہیں کہندا مینوں شہر نہیں کہندا مینوں سوسائٹی نہیں کہندا مینوں غلہ منڈی نہیں کہندا مینوں دنیا دا کوئی نام نہیں دیندا اللہ تو اپنے سونے دیاں گلیاں نال کتنا پیار کرنا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے کول پوچھنا چاہنا ہے تے میں انہیں کہاں گا جتھے میرے نبی نے قدم لائے نے میں انہاں گلیاں نو قرآن دیاں آیتاں بنا دیاں میں صرف آیتاں نہیں بنایا میں قرآن دے حروف بنا دیتے نے تے میں نو جنت تو آلہ بنا دیتا ہے تے اللہ انہاں گلیاں دیاں قسماں چک کے نبی دے شہر دیاں قسماں چکدا ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ کہتے ہیں مینوں انہاں گلیاں دی قسم ہے جتھے میرے معبود کو بس دے رہے ہیں سبحان اللہ اس تو بڑی شان اور کی ہو سکتی ہے اللہ تانوں سارے نوں لے جائے سبحان اللہ کو چیک میں دے وقت بچ گیا ہاں ہن میں نہ چائے پینی تسی اے نہیں کہہ رہے کہ مولوی صاحب آپ تو چاہ پیتی ہیں کہتے سی ایویں بیٹھے ہیں میں صرف چاہ پی کے ٹر جانا ہے تس تو روٹی کھانی پکائیے نہیں ساڈے نصیب وچ کتھے اس تو تقریر کر کے اگے جانا ہے وہ اگلے نے کہنا ہے وہ تو کھائے اس نے پھر تو والے کہہ رہے ہیں نا کو جاتے کھاؤ نعرے لے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو میں گل کراں سبحان اللہ اے او گلیاں نے جنہ گلیاں نو ہر بندے نے ترسدا ہونا اللہ فرماندے نے ابراہیم تو کہنا نہ گلیاں دے اندر کچھ بھی موجود نہیں مینوں اللہ فرماندے نے مینوں قسم اپنی ربوبیت دی ایتھے کوئی پیر ہے تے اونے بھی ترس جا رہنا کوئی مولوی ہے تے اونے بھی ترس جا رہنا
لک لبیک اللہ فرماتے ہیں چلو چلو میں گل شاد کر اللہ فرماتے ہیں بھائی حسن صاحب ہن تو بیت اللہ دے اندر آ گیا ہے اللہ فرماتے ہیں آنا آنا ذرا تو پیر ہے تے اپنے گھر ہوے گا تو بادشاہ ہے تے اپنے گھر ہوے گا تو خطیب ہے تے اپنے گھر ہوے گا تو ایم این اے صاحب ہے تے اپنے گھر ہوے گا اللہ فرماتے ہیں جدو تو بیت اللہ دی حدود وچ داخل ہوے گا تو بادشاہ ہے تے اپنی دستار اتار دے تو بادشاہ ہے تے اپنی وردی اتار دے تو مولوی ہے تے اپنی دستاراں نو اتار دے تو زمیندار ہے تے اپنی دستاراں اتار دے اللہ فرماتے ہیں میرے گھر دا ادب اے وے کہ زمیندار آوے وڈیرا آوے چھوٹا آوے ساریاں دی وردی اکو ہے سبحان اللہ ایک چادر تھلے ایک اتے لپیٹ لے تے اللہ فرماتے ہیں ایکو سب دے اندر کھڑے ہو جاؤ اے کون ہے اے جی میاں وزیر اعظم صاحب نے اے کون ہے اینو صدر کہندے نے اے کون ہے اے اپنے علاقے دا ڈی سی صاحب ہے اے کون ہے اے اپنے علاقے دا نمبردار ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی دستاراں تے جبے کبے اتار تے اکو وردی دے اندر آ جاؤ تے اپنے سر نو بھی ننگا کر دیو پیراں نو بھی ننگا کر دیو تے آنا ذرا اکو سب دے اندر کھڑے ہو کے صرف اکو ہی نعرہ لانے لبیک اللہم لبیک میرے نعرے برکت والے لفظ بولو میں دعا کراں گا اللہ سارے نو اکٹھا لے جائے سبحان اللہ میرے نعرے تلبیہ دے لفظ برکت واسطے بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک توجہ کرنا گل سننا ہن وزیر اعظم بھی کھلوتا ہے نمبردار بھی کھلوتا ہے غریب تے امیر سارے برابر کھلوتے نے تے کہنے نے پروردگار ساڈی نمبرداری اپنی جگہ ساڑیاں وزارتاں اپنی جگہ ہن اللہ اسی سارے مل کے تیرے گھر دا طواف کر رہے ہیں توجہ کرنا تے میں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے بندیا تو میرا آرڈر تے حکم مننا ہے میں بھی اعلان کرنا وا کہ نال بیت اللہ دے چکر لائی جا زبان تے دعاواں کیتی جا اللہ فرماندے نے تو جڑی جڑی دعا کرے گا میں اللہ ضرور قبول کراں سبحان اللہ میں درخواست کراں گا جڑے حضرات جا رہے ہیں کہ جویں ہی اللہ دا گھر دوروں نظر آئے تے سب تو پہلے اوتھے او دعا کرنی ہے جیڑی دل دی کوئی خواہش ہوے ایتھے ساڈے علماء کرام لکھدے نے کہ بیت اللہ نو پہلی نظر جدوں بندہ ویکھدا ہے نا اس وقت جیڑی دعا بندہ منگدا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے تے ہن دعاواں تے سہی ساریاں ہوندیاں نے میں تو تفصیل نہیں دستا پھر کہندا یا اللہ میری کنا کہنی ہو جائے پھر کہندا یا اللہ مینوں مکان ہے لاکھ والا دے دے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے یا اللہ زمین جائیداد دے دے نانا میاں اللہ فرماندے نے نہیں تے او چیزاں نے جیڑیاں میں تانوں بن منگیا بھی دے دینا بھلے کتنا جے کوئی 40 کلے کہتا ہے یا اللہ سورج ڈوبن تو پہلے پہلے وہ 50 کر دے وہ بھی نہیں رجدا تے جے کوئی 2 کو ربے نے اللہ کہتے ہیں 3 کر دے اللہ فرمانے نے نہیں علماء کرام نے نقطہ لکھا ہے کہ جدوں بندہ بیت اللہ دے نظر پائے پہلی دعا مانگے کہ یا اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں جدوں بھی بس نہیں ہاتھ چکاں تے میری ہر دعا قبول ہو جائے سبحان اللہ کہ میں نے تو کالے والے جا کے بھی دعا مانگے گا تو میں تیری وہ بھی دعا قبول کروں گا ان حضرات کو میری درخواست ہے کہ اے دعا مانگنی کہ اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے ٹھیک ہے
ہن چلو چلیے مکے تو مدینے کا سفر ہو رہا ہے. مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں صرف 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. مکے تو مدینے کا سفر ہویا. بھائی حسن صاحب بھائی اختر صاحب مدینے نو جا رہے ہیں. تے اللہ فرماتے نے رک جاؤ. وزیر اعظم نو ملنا ہوئے اوندیاں اپنیاں شرطاں نے. صدر نو ملنا ہوئے صدر دی کوٹھی دے اپنے آداب نے. جے کسے مولوی صاحب نو ملنا ہوئے مولوی صاحب نو ملن دے اپنے آداب نے. جے کسے پیر صاحب نو ملنا ہوئے او دی خانقاہ دے اپنے آداب نے. اللہ فرماندے نے گل سن بدیا ہن تو اس شہر دا رخ کر رہا ہے. ہن تو اس دربار دا رخ کر رہا ہے جن دے بارے کوئی تڑپ کے کہتا ہے کہ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. جڑے عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے نبی دا روزہ جنت تو اللہ ہے. سبحان اللہ بولو. محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. صبح شام نوری سلامی کرے دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ تو مدینے وال نہیں آ رہا تو میرے نبی دے روزے وال آ رہا ہے. تے اللہ فرماتے ہیں سب تو بڑا ادب سب تو بڑا ادب اللہ وہ کیے. سانو کوئی توجہ کرنا سانو کوئی گفٹ لے کے آنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کوئی گفٹ. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تواڈے گفٹاں دا محتاج کوئی نہیں تواڈے ہدیے دا محتاج کوئی نہیں تواڈی مال و دولت دا محتاج کوئی نہیں. بس ایکو ہی ادب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. اجے بھی جاؤ اللہ کو سارے کو دے دے اپن اکٹھے تو اللہ رہ جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر ایسے گیٹ پر یہ آیت مبارکہ آج بھی لکھی ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ایمان والو یہاں پر جھگڑا نہیں کرنا یہاں پر رولا نہیں کرنا یہاں پر اونچی آواز سے بولنا بھی میرے نبی کی بے ادبی ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر یا اللہ ادب والی حاضری نصیب فرما. وہ ادب یہی ہے. یہاں ایک عجیب نکتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. پتہ چلتا کہ جو میرے محبوب کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کر اس ادب کو ملحوظ رکھے گا حقیقت میں وہی ایمان والا ہے. لا ترفعوا اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں. ہاں اکثر لوگ وہاں جا کر جوش میں آ جاتے اونچی اونچی آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں یہ جوش وہاں کام نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضری دینی ہے تو ہوش والی حاضری دینی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں روپے لگا کے جائیں اپنا وقت دے کے جائیں بڑی مشقت کے ساتھ. بڑے دنوں کے بعد آدمی تیاری کرتا ہے مشقت کے ساتھ. آدمی سارا کچھ لگا کے جائے اور وہاں جائے تو تھوڑی سی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمارے سارا کا سارا ضائع ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. دعا کرنا کہ اللہ ادب والی حاضری نصیب فرمائے. مکے بھی آ گئے مدینیوں بھی آ گئے.
ہن میری آخری گل سننا، جدو حاجی یا عمرہ کرن والا واپس مڑدا ہے تے واپس مڑدا ہے، اللہ دی قسم واپس مڑیا نہیں جاتا۔ ہر بندہ دعا کردا ہے پروردگار مینوں اتھے ہی رکھ لے، میری اگلی زندگی اتھے گزر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ول توجہ کرنا، جدو حاجی مکیوں واپس آندا ہے یا پھر مدینے تو واپس آندا ہے، ہر حاجی دی کیفیت اے ہوندی ہے کہ قدم اگے چل دے لیکن حاجی صاحب دا دل پیچھے بجدا ہے تے اللہ اکبر کبیرہ، ہر حاجی صاحب دی زبان تے جملے ہوندے نے کہ اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ سبحان اللہ حاجی صاحب کو ہر بندہ آدھے پوچھتے ہیں کہ میاں یارو تو تے نظارے تے دس نا کی سن، ہر بندہ پوچھتا ہے نبی دے روزے دے نظارے دس، بیت اللہ دا منظر سنا، تے حاجی صاحب کہتا میاں میرے کول تے لفظ کوئی نہیں، میرے کول تے او تعبیراں کوئی نہیں، جیڑیاں میں تعبیراں کھول کھول کے او منظر کشی کراں